इस्लामिक ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म से देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? यकीनन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो जो है वो एडल्ट्स के लिए है कि एडल्ट जो होते हैं उनको क्या करना है, किस तरह इस्लाम उनको गाइड करता है, इस्लामिक वैल्यूज़ क्या हैं, इस्लामिक एडवाइस क्या है, इस्लाम की लिमिट्स क्या हैं और इस्लाम के जो बैरियर्स हैं वो क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और नौजवानानी जन्नत हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हुसैन के बारे में बात करेंगे कि वो भी नौजवान थे, वो भी जवान हुए, बड़े हुए, शादी बियाह किया, औलाद हुई, तो उन्होंने भी आखिर को क्या उनका ऐसा अमल था कि जब वो अपनी जवानी के पीक फैक्टर में थे तो उन्होंने क्या ऐसे अमल किए जिसकी वजह से उनको नौजवानानी जन्नत का खिताब मिला। इसी तरह जो वो थे मोहम्मद बिन कासिम, उन्होंने 17 साल की उम्र में सिंध को फ़तह किया, तो वो कौन सी स्ट्रैटेजी थी और वो कौन से अमाल थे, वो कौन सी गुड डीड्स थी जिसकी वजह से मोहम्मद बिन कासिम को 17 साल की उम्र में जो है वो सिंध फ़तह कर लिया। 17 साल की उम्र में तो हमारा बच्चा ओ लेवल के ओ पार्ट 1 में होता है, और जबकि हमारे यहाँ तो अब ओ लेवल भी 18-19 ईयर्स में कंप्लीट होता है, उसके बाद ए लेवल स्टार्ट होता है, तो हम तो उसको बच्चा ही समझ रहे होते हैं। जबकि मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में एक सिंध फ़तह कर लिया था, राजा दाहिर की कौमों को उसने शिकस्त दे दी थी। वो भी तो माओं के बेटे थे, वो भी तो नौजवान थे, और किस तरीक़े से उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत उबैदा बिन जरा, ये भी तो नौजवान थे जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी। राशिद महनाज शहीद को देख लें कि उन्होंने कितनी कम उम्री में 20-21 साल की उम्र में शहादत पाई, किस तरह वो फाइटर पायलट बने। इसी तरह दुनिया में भी आपको बहुत ज़्यादा मिसालें मिल जाएंगी। इसी तरह दीन को उठा के देखें तो इस्लामिक हिस्ट्री में भी आपको बहुत ज़्यादा जो है वो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो बहुत बड़े बड़े नौजवान थे और जो बहुत बड़े बड़े बापों के बेटे थे, बहुत हसब आला हसब नसब के थे, लेकिन उनके ऊपर भी जवानियाँ आई, लेकिन उन्होंने अपनी जवानियों की किस तरह हिफाजत की और किस तरह उन्होंने जन्नत को अपने लिए वाजिब कर लिया कि अल्लाह ताला ने दुनिया में ही उनको जन्नत की खुशखबरियाँ दे दी और अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो गए। व रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम व रज़ू अन, कि अल्लाह सहाबा इकराम के बारे में फ़रमाते हैं कि मैं तुमसे राज़ी हूँ, ऐ मेरे बंदो तुम भी मुझसे राज़ी हो जाओ। देखिए ये भी तो वो लोग थे कि जो कि क्या थे, नौजवान थे, ये कोई बचपन से कोई बूढ़े ठूढ़े नहीं पैदा हुए थे, ये ख़वातीन थी या वो जो है वो मर्द हजरात थे, ये भी तो लड़के और लड़की रहे, ये भी तो बच्चे और बच्ची रहे, और ये भी तो फिर बड़े हुए, माँ बाप बने, फिर शादी हुई, फिर जाके बूढ़े हुए, फिर इनका इंतकाल हुआ। तो आखिर उनके बचपन से ही तो ऐसे आमाल थे कि जिसकी वजह से आगे उनके इंतकाल से पहले ही अल्लाह उनसे कह रहे हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, कि ए मेरे बंदो मैं तुमसे राज़ी हूँ, तुम मुझसे राज़ी हो जाओ। तो क्या बहैसियत एक मुसलमान के हम सब एडल्ट के लिए क्या ये एग्जाम्पल्स जो है वो हमारे लिए क्या इनसफिशेंट है? क्या हमारे लिए सफिशेंट एग्जाम्पल नहीं है कि हम भी ऐसे ही आमाल करें? अगरचे हम नौजवान हैं या हम जवान हैं या हम मिडिल एज में हैं या हम जिस भी एज में हैं, लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ है बहैसियत बीइंग ए मुस्लिम के, हमारी ये ड्यूटी है कि हमने क्या करना है, हमने अपने आप को किस तरीक़े से लेके चलना है। तो इसके बारे में आपको बताती चलूँ कि देखें हज़रत इमाम हसन और हुसैन कितने छोटे थे और कितने बड़े थे, उम्र को पहुँचे, तो उन्होंने इतनी कम उम्री के अंदर एक जो है वो जंग फ़तह की और अपने आप को, अपने अहलो अयाल को शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, और जिसकी वजह से उनकी जवानियाँ किस तरह पाकीज़ा रहीं, किस तरह उन्होंने अपने आप को, अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत के साथ मुनव्वर किया। अगर किसी नौजवान की जवानी बहुत पाकीज़ा गुज़रती है तो वो 8 आदमी जो जन्नत के साए में, अल्लाह के अर्श के साए में रहेंगे क़यामत के दिन,
تو ان میں سے وہ نوجوان بھی ہے جو جس نے اپنی جوانی کی حالت میں اپنی جوانی کو پاکیزگی کے ساتھ گزارا۔ تو میرے پیارے بچوں، وہ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اور میری پیاری وہ بہنیں اور بیٹیاں جو مجھے سن رہی ہیں، جو مجھے دیکھ رہی ہیں، اور جہاں کہیں مجھے سنا جائے، مجھے دیکھا جائے، اپنی جوانیوں کی حفاظت کیجیے۔ غیر محرم مردوں سے، خواتین سے ایک دوسرے سے اختلاط نہ کیجیے۔ یہ ہمارا مذہب نہیں ہے، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ ہماری اسلامی تعلیمات نہیں ہے۔ اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم اور اجازت بالکل نہیں دیتا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاط کریں، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں پالیں۔ دوستی کے نام پہ ہم بہت کچھ کر جاتے ہیں، جس کا آپ کو اور ہمیں سب کو، پورے معاشرے کو پتہ ہے کہ دوستی کے نام پہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ معاشرہ اور لوگ جو ہے وہ ہم سے ہی بنتے ہیں۔ اگر ہم سب انڈیویجول اپنی اپنی اصلاح کا ذمہ لے لیں کہ نہیں، ہم نے صحیح رہنا ہے، ہم نے کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے، تو یقیناً 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 اللہ تعالیٰ ہماری جوانی کی حفاظت کریں گے، ہماری نگاہوں کی حفاظت کریں گے، ہماری شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، اور ہمارے لیے بہت زیادہ عافیت اور آسانی کے فیصلے ہوں گے، جس کی وجہ سے ہم بھی جنت کے مستحق ہو جائیں گے، جنت کے سردار بن جائیں گے۔ اور فاطمہ الزہرا کو دیکھیے کہ کتنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ یہ خاتون جنت ہیں اور جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور بیٹیوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ وہی فاطمہ الزہرا ہیں جو میری اور آپ کی طرح کی تھیں، لیکن اپنے اعمال کی وجہ سے کہاں پہنچ گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں بات کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیوی تھیں، اور بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت تھی، لیکن اپنے اعمال کی وجہ سے کہاں پہنچ گئیں۔ حضرت مریم کی بات کر لیتے ہیں جو فرعون کی بیوی تھی، وہ کیا تھی، اتنے سخت شوہر کے ساتھ رہتی تھی، اس کے باوجود بھی جو ہے اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں، دنیا میں ہی اللہ نے ان کو محل دکھا دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر لے، جن کی وجہ سے اسلام کی ملانے والی پہلی خاتون تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام بھیجتے تھے، حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ کا سلام لے کے آتے تھے۔ تو میری وہ بہنیں اور وہ بیٹیاں جو آج کل کہتی ہیں کہ یہ بہت پرانی باتیں ہیں اور اب ہمارے لیے عمل کرنا اور اسلام پر اور دین پر ناممکن ہے اور ہم نہیں کر سکتے ہیں، تو میری پیاری بہنوں اور بیٹیوں، آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں، وہ حضرت عائشہ ہیں، حضرت خدیجہ ہیں، حضرت مریم علیہ السلام ہیں، اور یہ حضرت فاطمہ الزہرا ہیں، یہ تمام بھی ہماری اور آپ کی ہی طرح کی گوشت پوست کی بنی ہوئی انسان تھی، لیکن اپنے اعمال کی وجہ سے انہوں نے کیا مقام حاصل کر لیا، کیا درجات حاصل کر لیے۔ اسی طرح مردوں کی بات کر لیتے ہیں بیٹوں، مردوں کے میں حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ لیجئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، حضرت عثمان اور حضرت علی کو دیکھ لیجئے، حضرت عبداللہ بن مسعود کو دیکھ لیجئے، حضرت عبداللہ کو دیکھ لیجئے، حضرت عبداللہ بن ابی جرح کو دیکھ لیجئے۔ اتنے بڑے بڑے عشرہ مبشرہ جو صحابی تھے، وہ بھی ہماری اور آپ کی ہی طرح کے مرد تھے، اور وہ بھی آپ ہی لوگوں کی طرح کے مرد تھے، انسان تھے، اور انہوں نے کس طریقے سے اللہ کو اپنے اعمال کے ذریعے راضی کیا۔ تو ہم کچھ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے، ہر چیز ممکن ہے، ہر چیز آسان ہے، آپ ہر کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اگر آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں، آپ ہدایت مانگتے ہیں، تو آپ کو ہدایت ملے گی، اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ آپ کی مدد کریں گے، اور آپ جو ہے اللہ آپ کی مدد ضرور کریں گے۔ تو اسلام کی بیریئرز کو دیکھیے، اسلام کے لمٹس کو دیکھیے، اپنی لمٹ کے اندر رہیے، اپنی لمٹ کے اندر رہ کے کام کریے۔ اگر آپ بڑے ہو گئے ہیں، آپ جوان ہیں، آپ کو ڈیزائر ہے، تو آپ نکاح کر لیجئے، چاہے وہ لڑکی ہے یا وہ لڑکا ہے۔ نکاح میں برکت بھی ہے اور سنت بھی ہے، اور اللہ کا حکم ہے، نبی کی سنت ہے، آپ اس سنت کو پورا کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ محفوظ کر لیجئے، اپنی جوانی کو محفوظ کر لیجئے، اور شیطان کے منہ پر کالک مل دیجئے، شیطان کو کالا کر دیجئے۔ شیطان
جلد بھن کے راکھ ہو جائے گا آپ کے اس نیک عمل کی وجہ سے۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہ بہت ایڈوانس دور ہے، ہمارے لیے پردہ کرنا، ہمارے لیے داڑھی رکھنا، ہمارے لیے اونچے پائچے کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ بھائیوں سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی بہنوں کو جو ہے وہ اپنی غیر عورتوں کو اپنی بہنیں سمجھے اور ان کو بہنوں کی نظر سے دیکھیں کہ اسلام میں بہن اور بیٹی کا بہت درجہ ہے، ماں اور بیوی کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اسلام نے خواتین کو بہت درجہ دیا ہے۔ اسی طرح بہنوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو غیر مرد ہیں ان کو اپنے بھائی سمجھے، اپنے باپ سمجھے، اپنے بیٹے سمجھے اور ان کے ساتھ ایک لمٹ کے ساتھ رہیں، اختلاط نہیں کریں۔ ان کے ساتھ اگر بات کریں تو ایک لمٹ سے کریں، کام کی بات کریں، فضول باتیں یا فضول چیزوں کے بارے میں ڈسکشن نہ کریں۔ وہ آپ کے محرم نہیں ہیں، وہ غیر محرم ہیں، ان سے ٹو دی پوائنٹ بات کریں۔ اسی طریقے سے خواتین اپنے آپ کو محفوظ کریں، مرد حضرات اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ تمام ایڈلٹ جو کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو اپنی بہنوں، جو آپ کی کولیگس ہیں ان کو اپنی بہنیں کنسیڈر کریں، اور جو لڑکیاں ہیں وہ ان کو اپنے بھائی کنسیڈر کریں، اور ایک ڈسٹنس سے رہیں۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا، تالی بجانا، ساتھ ساتھ مل مل کے بیٹھنا، گروپ اسٹڈی کے بہانے کینٹین اور کیفے میں بیٹھ کے گھنٹوں گوسپ کرنا، ویڈیوز دیکھنا، گانے سننا، یہ ساری چیزیں یہ ہمارا اسلام نہیں ہے، یہ ہمارا دین نہیں ہے، یہ اسلامک ویلیوز نہیں ہے، یہ دینی ویلیوز نہیں ہے۔ اسلام ایک بالکل بہت نوبل ریلیجن ہے، اور اس کی رسپیکٹ کیجئے، اس کو جاننے کے لیے علماء کرام کی رہنمائی حاصل کیجئے، کتابیں پڑھیے، اسلامک کتابیں پڑھیے، ہسٹری کی کتابیں پڑھیے، اسلامک ہسٹری پڑھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صحابہ کرام اور صحابیات کی زندگی کیسی ہوتی تھی، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہماری کیا ویلیوز ہیں، اور ہمیں کس طریقے سے بحیثیت ایک مسلمان کی زندگی گزارنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔